کامیاب ہو جاؤں، میں قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤں، وہ آدمی نبی کے ساتھ عشق اور محبت کا رشتہ قائم کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف اس دنیا میں کام نہیں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 4 جہانوں میں نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی میں کام آ رہے ہیں۔ فرمایا عالم ارواح میں اللہ نے سوال کیا سارے روحوں کو جمع کر کے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت کسی نے جواب نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام کی روح بھی وہاں موجود تھی، سب نبیوں کی روح وہاں موجود تھی، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی ہمیں اس وقت بھی ہمارے کام آئے اور ہمارے جو جواب دیا، اور اس وقت اس کے بعد ہم اس دنیا میں آئے، اس جہان میں آئے۔ یہ جہان دنیا کا جہان جہاں ہم زندگی بھی گزار رہے ہیں، جہاں ہم کاروبار بھی کر رہے ہیں، جہاں ہم نے دن بھی گزارنا ہے، جہاں ہم نے رات بھی گزارنی ہے، جہاں ہم سارے معاملات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں بھی کام آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دین سکھلایا، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ نماز جو ہے اس طرح ادا کرو، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ اس رستے پہ چلو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم ناشکری والے رستے پہ چلو گے کامیاب نہیں ہوگے۔ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ اگر تم شکر والے رستے پہ چل پڑو گے تو تمہیں اللہ اور بہت زیادہ دے گا، اگر تم ناشکری والے رستے پہ چل پڑو گے تو تم خسارے میں جاؤ گے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی ہمارے پہلے جہان میں بھی کام آئے، اللہ کے نبی ہمارے اس جہان میں بھی کام آ رہے ہیں، اور جب ہم قبر میں جائیں گے اللہ کے نبی ہمارے وہاں بھی کام آئیں گے۔ فرمایا کہ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس سے سوالات شروع ہوتے ہیں، تو جس کو نبی کے ساتھ محبت ہوئی، جس کو نبی کے ساتھ عشق ہوا، وہی کامیاب ہوگا اور کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نبی کی بارے میں کوئی ایک بات نہیں، ذرہ برابر بھی اس کا خیال بھی ہوا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، ساری امتی اکٹھی ہوں گی، سارے نبی اکٹھے ہوں گے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع نہیں کریں گے، آدمی پریشان ہوں گے۔ اس وقت سارے انسان اکٹھے ہو گئے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ حساب کتاب شروع کر دیں، لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی ہمارے نبی کام آئیں گے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ کہیں گے کہ اے اللہ آپ حساب کتاب شروع کر دیں، یہ جو میری امت ہے یہ پریشان ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کی اتباع کر لو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہارے درجات بھی بلند کر دے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک آدمی پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کا ایمان ہی نہیں جب تک وہ سارے جہان سے زیادہ میرے نبی سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ تم نبی سے محبت کرو، نبی کے ساتھ لگاؤ، پھر دیکھو اللہ تمہارے کیا درجات بلند کرتا ہے۔ یہ عشق کا معنی کیا ہے؟ کسی سے پیار کرنا، کسی سے دل لگانا۔ آدمی کا جس کے ساتھ دل لگتا ہے آدمی اس کی بات بھی مانتا ہے۔
فرمایا یہ نہیں ہوتا کہ میں صرف اس کا جو ہے نام لے لوں، میں اس جیسا کام نہ کروں، نہیں، بلکہ فرمایا نبی نے ہمیں فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھیں گے۔ نبی نے فرمایا روزہ رکھو، ہم روزہ رکھیں گے۔ نبی نے فرمایا میرے پہ درود پڑھو، ہم پڑھیں گے۔ جو کام نبی نے سکھایا وہ کام ہم کریں، پھر ہے ہمارا عشق، پھر ہے ہماری محبت، پھر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ جب ہم نبی سے عشق کریں گے، نبی سے محبت کریں گے، تو پھر نبی بھی ہمارے، اللہ بھی ہمارا، پھر اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہماری خیر خواہی کا اور ہمارے حق میں ہی کرنا ہے۔ اگر آج ہم نے نبی کے ساتھ دل نہ لگایا، نبی کے ساتھ صرف زبان سے نہیں، تعریف سے نہیں، بلکہ عمل سے، کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اس لیے نبی نے جو ہمیں عمل بتایا وہ ہم عمل کریں گے، نبی نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ ہم طریقہ اختیار کریں گے تو ہم کامیاب ہوئیں گے، اگر وہ کامیاب ہم کام نہیں کریں گے تو ہم ناکام ہوئیں گے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جب کل سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ قرآن کا نقشہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ جو ہے فرمائے گا جنتی لوگوں سے تمہیں اور کچھ چاہیے، وہ کہیں گے نہیں اللہ ہم نے تمہیں جنت دے دی، اس سے بڑھ کے ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، اس سے بڑھ کے اور ہمیں کیا چاہیے۔ اللہ پھر فرمائے گا دیکھ لو، اللہ پھر اپنا دیدار بھی کرائے گا، پھر اللہ جو فرمائیں گے آپ سیر کرو، جب وہ جائیں گے دیکھیں گے کہ جہنم میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو ہمیں جانتے ہوں گے، جو ہمارے رشتہ دار ہوں گے، وہ ان سے سوال کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ اے لوگو، اے جنتی لوگ، جو ان سے پوچھیں گے، کن لوگوں سے، جو جہنم میں ہوں گے، کہ تم اس خسارے میں، اس گھاٹی میں، اس آگ میں کیسے آئے، تو ان کی زبان پہ کیا ہوگا، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی کے ساتھ عشق بھی کریں، نبی کے ساتھ محبت بھی کریں اور ان کی پوری اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ کرائے عابد حسین صاحب بلا تقیر حاضری پیش کی رہے ان والے سامنے بلا تخیر اس علاقے کی جانے پہچانی شخصیت ثنا خان مصطفیٰ جناب بھائی محمد دلشاد حسین عباسی فریدی صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے۔ ایک دفعہ گلبت کے نعرہ چھوڑے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کس قدر وہ صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو پل تل کا وفادار کہا جاتا ہے، امتی ہو کے منائے ناز جشن آقا، اسے موقع نہیں سے غدار کہا جاتا ہے۔ بھائی دلشاد حسین عباسی فریدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے نبی دے پیارے غلام، السلام علیکم۔ حضرت محترم اللہ پاک دا ایک روڑا مرتبہ احسان ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک نے آج دے دن وچ پھر ایک مرتبہ میرے جا گناہگار بندے نو عقل اجبال دی صفت و ثنا کرن واسطے پسند فرمایا۔ مبارکباد مستحق نے برادران بھائی عباس خان صاحب